میرے بھائیوں، میرا سوال ہے، اپنے علماء سے جا کے پوچھئے، لڑنے کی بات نہیں ہے، علمی باتیں ہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں اہل سنت والجماعت تھی؟ نہیں، سارے مولوی کہیں گے نہیں۔ کیا اس وقت کوئی سنی تھا؟ نہیں۔ تو پھر کیا تھے؟ دیوبندی تھے؟ نہیں، وہ تو 1936 کی بات ہے۔ اچھا نہیں، بریلوی تھے؟ نہیں، وہ تو 1943 کی بات ہے۔ کیا چکڑالوی تھے؟ نہیں، وہ تو 1953 کی بات ہے۔ کیا پرویزی تھے؟ نہیں، وہ تو 1962 کی بات ہے۔ کیا اہل حدیث وہابی تھے؟ نہیں، وہ تو 1926 کی بات ہے۔ تو حضور کے زمانے میں پھر کون تھے؟ حضور کے زمانے میں سب کے سب میرے بھائی شیعہ ہی ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی شیعہ تھے، حضرت عثمان شیعہ تھے، حضرت علی شیعہ تھے، یزید کے ابا بھی شیعہ ہی تھے۔ اور خود یزید بھی شیعہ تھا۔ یزید کا بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا مروان، وہ بھی شیعہ ہی تھا، اس کے سب ماننے والے بھی شیعہ ہی تھے۔ مروان کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا مروان بن عبد الملک، 12 سال اس کی دورہ حکومت تھی، بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، خود بھی شیعہ کہلاتا تھا اور پبلک بھی شیعہ کہلاتی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا آ گیا سلمان بن عبد الملک، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہوا جس کا نام تھا یزید بن عبد الملک، پھر اس کا بیٹا جو بڑا بدماش بادشاہ تھا اس کا نام تھا ولید بن عبد الملک، وہ بھی شیعہ کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اور جو سامنے عوام تھی وہ بھی شیعہ کہلاتی تھی۔ اس کے بعد منصور دوانکی آیا، منصور دوانکی بھی شیعہ کہلاتا تھا، پبلک بھی شیعہ کہلاتی تھی۔ منصور دوانکی کے بعد صفا آیا بادشاہ، وہ بھی شیعہ کہلاتا تھا، عوام بھی شیعہ کہلاتی تھی۔ اس کے بعد ہادی آیا، مہدی آیا، ہارون رشید آیا۔ ہارون رشید بڑا بادشاہ رحمت اللہ علیہ تعالی بادشاہ تھا۔ آپ کہیں گے رحمت اللہ بھی اور بدماش بھی، تو یزید سے بڑا تو کوئی بدماش پیدا ہی نہیں ہوا، اگر وہ رضی اللہ ہے تو یہ بھی رحمت اللہ ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، علمی باتیں ہیں، جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو میرے بھائیوں، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ ہارون رشید پڑھا لکھا تھا، انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ایول جینیس تھا، لباس اسلامی تھا، اندر سے بڑا بدماش تھا۔ بدماشیاں اس کی تاریخ میں لکھی ہیں، جا کے پڑھ لیجئے، بہنیں بیٹھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن ہوا کیا، یہ اہل سنت والجماعت کب بنے، کب بنیاد رکھی گئی؟ حج کرنے گیا، مگر اتنی فورسز ہونے کے باوجود پولیس آرمی حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا۔ اچانک باب ابراہیم پر شور ہوا کہ وہ آ گئے جو وارث کعبہ ہے۔ خود بخود مجمع چھٹنے لگا، امام موسی کاظم بڑھنے لگے۔ جو ہی حجر اسود کے سامنے گئے آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، واپس ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی، کہا یہ کون ہے؟ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا، ان کو تو جیل میں ڈالو، اور پھر آج کے بعد شیعہ ختم، آج کے بعد ہم ان اماموں کے مقابلے میں خود امام بنائیں گے۔ تو انہوں نے امام بنائے، جب امام بنائے تو انہوں نے کہا جو ان کو مانے وہ ہوگی اہل سنت والجماعت۔ اور
جو ان 12 کو مانے وہ ہوں گے شیعہ نے حیدر کرار. اب بھائی سب بولے یا رسول اب بھائی حکومت آپ کو پتا ہے 5 کانٹیننٹ ہے دنیا میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم امریکہ. 5 بر اعظم ہیں. 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت رہی ہے. بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ. 2 بر اعظم امریکہ اور بر اعظم آسٹریلیا، ان پر اسلام کی حکومت نہیں آئی. 3 بر اعظم میں 110 ملک بنتے ہیں جس پر ہارون رشید کی حکومت تھی. حکومت نے حکم کیا اہل سنت والجماعت، جیسے پرویز مشرف نے کہا مسلم لیگ کاف ہماری. سب گئے وہاں. حکومت کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ ارے مجھے پتا ہے 232 کے چک والے بڑے بہادر ہیں نول، مجھے علم ہے، ان کی ایک پیڈگری ہے. نولوں کے بارے میں جو میں نے ان کے شجرے پڑھے ہیں مجھے بڑے یاد ہیں. ان کے بارے میں بعض شجرہ نگاروں نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ لکھا ہے کہ اگر یہ کسی کے دوست ہیں تو زندگی بھر ایک دوست کافی ہے. یہ نولوں کے بارے میں. اور اگر یہ دشمن ہے تو زندگی بھر ایک ہی دشمن کافی ہے، دوسرا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نولوں. دیکھو ایک نول جج بھی ہے، اور جج بھی ایسا کہ ایماندار ترین جج. ظاہر جو علی کو مانے گا ایماندار ہی تو ہوگا. اور پھر غریب کی مدد کرنے والا، لوگوں کو انصاف بانٹنے والا. یہ ہے اصل میں جج کی خاصیت. لیکن یہ موضوع نہیں ہے. لیکن یہ جج ہونا ان کا کمال نہیں ہے، نول ہونا ان کا کمال ہے. اس لیے کہ شاید کوئی جج سچ اتنا نہ بول سکے اور سچوں کو کوئی ماننے والا نہ ہو. اگر ہمیں جج نظر آئے ہیں تو پاکستان کی جوڈیشری سے 2 جج نظر آئے ہیں. ایک ظفر اللہ بھٹی ہے جو علی ولی اللہ کا قائل ہے، اور ایک ذوالفقار نول ہے جو علی ولی اللہ کا قائل ہے. لیکن منافق نہیں ہے. جب زبان پہ جو ہے دل پہ بھی یہی رکھتا ہے. میرا سلام ایسے ججوں کو جو کہے کہ ہاں علی جیسا بھی کائنات میں کوئی جج ہے. اگر علی آئیڈیل ہے تو تب ہم جج ہیں، ورنہ ججوں کا حال تو آپ سن ہی چکے. اور ججوں کا کون موضوع نہیں جانتا کہ کون کیا کیا جج کر رہا ہے. بہرحال حکومت اپنی جگہ ایک پاور ہے. پاور ہی تھی تو بڑے سپریم کورٹ کے جج کو باہر بٹھا دیا نا. عوام کی بڑی مشکل مانی جاتی ہے. یہ آپ کو بتا دیں، اگر گورنمنٹ کا 1.25 گھنٹہ گھڑیاں آگے کرو، میں نے نہیں دیکھا نول کے بہادروں میں بھی کسی نے کہا نہیں کریں گے، سب نے کر لی. پتہ چلا حکومت کا آرڈر سپریم ہوتا ہے اور حکومت کی باتیں مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بات؟ میرے بھائیو سنو. اب حکومت کا اہل سنت والجماعت. ادھر ہارون رشید گیا، ہارون رشید کا بیٹا آ گیا مامو رشید، اس نے بھی باپ کی چھوڑی ہوئی جماعت کو چلایا. ہارون رشید کے بعد اس کا بیٹا آ گیا معتصم باللہ، پھر مستعین باللہ، پھر منصور باللہ، پھر مستعین باللہ، پھر معتصم باللہ، پھر مستقیم باللہ، پھر منصور باللہ، اور آخر میں متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آ کے مارا ہلاکو خان نے. It's a time span of 650 years.
یہ 650 سال ہے دور حکومت اسلامی، جب اہل سنت والجماعت بنائی گئی، شیعوں کو قتل کیا گیا، انہی دنوں میں شیعت نے صوفی ازم کا روپ دھارا۔ جتنے صوفی مزاروں والے ہیں چھپ چھپ کے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے